راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، سماعت فرما رہے ہیں آپ اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ہماری اکثر اوقات یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھے جو ہمارے ہم خیال ہوں، ہمارے ہم مزاج ہوں۔ جیسے کہ بوس ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے کسی پروجیکٹ کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے تو باقی سارا سٹاف بھی میری ہی بولی بولے اور کہے کہ سر آپ نے تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے، یا اگر میں کسی کام کو فیل قرار دے دوں تو وہ بھی کہیں کہ ہاں یہ کام درست نہیں ہے۔ اور اگر گھریلو زندگی میں بھی دیکھیں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر یا بیوی جو بھی ہمیں ملے وہ ہمارے ہی جیسا سوچنے والا ہو تاکہ ہماری زندگی میں سکون ہو، لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں سے ہمارا دفتری سطح پر بھی اور گھریلو سطح پر بھی واسطہ پڑتا ہے جن کے ساتھ ہمارا اچھائی برائی کا فرق تو نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری ہی طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، اچھے ہیں، ان کی شخصیت بہترین ہے، لیکن سوچنے کا نقطۂ نظر فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ سٹاف میں سے کوئی شخص بوس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ سر اگر ہم اس کام کو فرق طور پر کر لیں تو شاید یہ اچھا ہو، اور بوس کو ہو سکتا ہے وہ بات اس وقت پسند نہ آئے۔ یا پھر میاں بیوی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فلاں اسکول بھیج دیں، جبکہ دوسرے کا جو نقطۂ نظر ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ نہیں اسے اس اسکول بھیجنا چاہیے۔ اور اس طرح کی سچویشن میں اکثر اوقات ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس شخص کی میرے سے رائے فرق کیوں ہے، کیا یہ مجھے عزت نہیں دے رہا ہے یا میری رائے کو عزت نہیں دے رہا، اور اس طرح سے ہمارے جو حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں، دفتری حالات ہیں، ان میں کشیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سامعین، اگر ہم اس طور پر لیں کہ وہ جو ہمارے ساتھ شخص ہے، مخلص ہے، دیانت دار ہے، ایماندار ہے، محبت رکھتا ہے ہم سے، اور ہم سوچیں کہ اگر یہ کسی بات کو فرق طور پر بیان کر رہا ہے تو غور و فکر کریں کہ آیا کہ اس کی اس بات میں بھی ہماری ترقی یا برکت ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر میں قبول کر لوں خود کو عاجز کر کے تو کس طور پر میں خود کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی شخصیت کو، ایک دوسرے کی بات کو قبول کرتے ہیں اور دوسروں کے فیصلے کو بھی عمل میں لے کر آتے ہیں، تو پھر نقطۂ نظر چاہے فرق ہو، لوگ فرق ہوں، لیکن جب ہم کام کرتے ہیں ہم تنقیدی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، اور پھر ہمارا کام جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے، ہمارا کام شاندار ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کامیابی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ہی ممکن ہو پاتا ہے جب ہم کسی دوسرے کی شخصیت پر، اس کی بات پر، اس کے نقطۂ نظر پر غور کرتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے
پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ سامعین، بابرکت تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ چلتے ہیں، جن کی رائے اسے عارضی طور پر تو خود سے فرق اور سمجھنے میں مشکل لگ سکتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے فائدہ مند ہے۔ جب وہ اس صلاح کو لیتا ہے جو راست بازوں کی طرف سے ہے، تو اس کی زندگی میں برکت، ترقی اور خوشحالی ہوتی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ابھی آپ پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرما لیجئے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں، ہمیں خطوط اور SMS بھیج سکیں، واٹس ایپ پر کال کر سکیں، فیس بک پر کامنٹس کر سکیں، جس کے لیے آپ ہمارا فون نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، ہمارا YouTube چینل ہے PCRM TV، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خط بھیجنے کے لیے پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ اور ابھی بھی آپ میں سے بہتوں نے پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرمایا ہے فیس بک پر اور پروگرام کو لائک کیا ہے، جن میں شامل ہیں RJ صفدر شاہ صاحب۔ آپ نے پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے اور کہتے ہیں کہ عمدہ اور شاندار پروگرام ہے۔ حافظ نعیم احمد صاحب کہتے ہیں معلومات سے بھرپور پروگرام راہ زندگی سنا، بہت پسند آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امانت مسیح گل صاحب، حق نواز تگڑ صاحب، RJ صفدر شاہ صاحب، خاور صاحب، سفیر قادر صاحب، آپ سبوں نے پروگرام راہ زندگی کو سنا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی پسندیدگی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شفاقت باجوہ صاحب، جن کا تعلق ہے چونڈا سیالکوٹ سے، پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے آپ نے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ آج کا پروگرام عید کے حوالے سے تھا، پسند آیا، ڈرامہ چراغ راہ پیش کیا گیا، وہ بھی خوب لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا، جو کہ بہت پسند آیا۔ پروگرام راہ زندگی بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ آپ کا شفاقت باجوہ صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور ہمیں میسج بھیجنے کے لیے۔ مہر غلام شبیر سیال صاحب، جن کا تعلق سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے ہے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ جوشوا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پروگرام راہ زندگی پیش کیا، اور کہتے ہیں کہ قدرت کے کرشمے میں انسانی آنکھ کے بارے میں زبردست معلومات دی گئی، گیت بہت پسند آیا، دل کو چھو لینے والا تھا۔ شکریہ PCRM، آپ کا بھی بے حد شکریہ مہر غلام شبیر سیال صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے، اور پھر جو سلسلے آپ کو پسند آئے وہ ہمیں بتانے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا، شادمانی کا اور حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ سبھی سامعین پروگرام راہ زندگی کو سنتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ادھر ہی خطوط اور SMS کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں اور پروگرام میں تاخیر کے بغیر لیے چلتے ہیں آپ کو آگے، اور مل کر سنتے ہیں آج کا بہت ہی عمدہ اور معلوماتی سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی مزدوری کے ساتھ ساتھ ایک ریاست کو بطور بادشاہ بھی چلا رہے ہیں۔ سامعین، برلن دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے جاہو جلال کے حوالے سے جانتی ہے، لیکن ایک افریقی بادشاہ نے حکمرانی کے ساتھ مزدوری کر کے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ 1987 میں سفاس کو گبی کے روایتی علاقے میں ترقی کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے بیرون ملک رہائش پذیر مقامی باشندے کی حیثیت کی بنیاد پر ترقیاتی سربراہ کا اعزازی خطاب دیا گیا۔ سفاس نے جرمنی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ بیرون ملک سے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے مزید کچھ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس 75 سالہ منفرد حکمران کا شاہی نام توفڈی نیگوری فیاسیفو کوسی بانسا ہے، اور اس کی سلطنت کا نام گبی ہے، جو کہ مشرقی گھاٹا میں ٹوگو کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ کنگ سفاس کی سلطنت میں 3 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں۔
یہ بادشاہ سلامت محنت مزدوری کرنے کے لیے جرمنی میں مقیم ہیں اور یہاں مکینک کا کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی لطیفہ نہیں بلکہ واقعی حقیقت ہے کہ کنگ سیفاس نے لوڈک شیفن کے علاقے میں اپنی ورک شاپ بنا رکھی ہے، جہاں وہ دن بھر تیل اور گریس میں لتھڑے رہتے ہیں۔ یہ بادشاہ سلامت سال میں 8 مرتبہ اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہیں، جبکہ باقی دنوں میں اسکائپ کے ذریعے حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ سامعین، کنگ سیفاس 1970 میں جرمنی میں اس وقت آئے جب ان کے دادا کنگ ہوہو نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا۔ جرمنی آ کر انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، لیکن انہیں تعلیم سے زیادہ مکینک بننے کا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے تربیت حاصل کی اور بہت اچھے مکینک بن گئے۔ جرمنی میں قیام کے دوران انہیں شہریت بھی مل گئی اور انہوں نے شادی بھی ایک جرمن خاتون سے کر لی۔ پھر 1987 میں انہیں ایک دن اپنے وطن سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ان کے دادا بادشاہ ہوہو وفات پا گئے ہیں۔ سیفاس کے والد اور بڑے بھائی ان سے پہلے بادشاہت کا حق رکھتے تھے، مگر ایک دلچسپ وجہ کی بنا پر رعایا نے انہیں بادشاہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ دونوں صاحبان دائیں کی بجائے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، جسے گبی سلطنت کے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا بادشاہت کا کرہ سیفاس کے نام نکلا۔ اس فیصلے کے بعد سیفاس اپنے وطن واپس گئے اور انہیں بادشاہت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ سامعین، وہ بادشاہ تو بن گئے مگر انہوں نے جرمنی میں اپنی ورک شاپ کا کاروبار بھی جاری رکھا اور اب وہ ایک فل ٹائم مکینک اور پارٹ ٹائم بادشاہ ہیں۔ سامعین، کنگ سیفاس صرف نام کے بادشاہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک حقیقی حکمران ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ وہ اپنے خیراتی منصوبوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے میڈیا ذرائع بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ تقریباً ہر جرمن ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ساتھ بہت سے ٹیلی ویژن شوز میں اور بہت سے دوسرے قومی اور بین الاقوامی ٹیلی ویژن شوز میں مہمان کے طور پر، یہاں تک کہ آسٹریلیا میں ORF کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ سامعین، انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اب لوگ کھانا اور دیگر افریقی ثقافتوں کے بارے میں ان سے بار بار رابطہ کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے لوگوں نے کبھی کسی افریقی سے ذاتی طور پر رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اب لوگوں کے لیے براعظم افریقہ کے بارے میں ان کے ابتدائی تحفظات دور ہو چکے ہیں اور انہوں نے پورے افریقہ کے لیے ایک ثالث اور نمائندہ تصور کر لیا ہے۔ سامعین، یہ کنگ ان لوگوں کی نہ صرف سفر بلکہ تجارتی رابطوں اور متعدد ترقیاتی منصوبے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وہ یورپی ممالک سے چندہ اکٹھا کر کے اپنی مملکت میں فلاحی کام کرتے ہیں اور انہوں نے سلطنت گبی میں درجنوں اسکول، ہسپتال اور دیگر فلاحی ادارے یورپ سے اکٹھے کیے گئے چندے سے بنائے ہیں۔ ان کی جرمن اہلیہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے 2 بچوں کے ہمراہ افریقی سلطنت کا دورہ کرتی رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی امور سلطنت کی انجام دہی اور خصوصاً فلاحی کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کنگ سیفاس اس حوالے سے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کی قوم ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو لوٹ کر پیسہ باہر لے جانے کی بجائے یہ بادشاہ باہر سے چندہ اکٹھا کر کے لاتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کے لیے ہسپتال، اسکول اور فلاحی کام کر سکے۔ امید کرتے ہیں سامعین آج کا سلسلہ ہمارے لیے بہت زیادہ معلوماتی ثابت ہوگا۔ سامعین، امید کرتے ہیں معلومات کے رنگ میں آج ایک مزدور بادشاہ کے بارے میں معلومات آپ کو خوب پسند آئی ہوگی اور پروگرام کے آغاز میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی ایسے لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے اپنے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر بہت ساری باتوں میں ہم سے فرق ہوتا ہے اور یہی نقطہ نظر بہت دفعہ ہمارے ذہن میں ان کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جاتا ہے اور ہم ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہماری تباہی چاہتے ہیں، ہمارا نقصان چاہتے ہیں یا پھر اندر ہی اندر ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، اگر ہماری واقفیت ہوگی اس شخص سے، ہماری واقفیت ہوگی اس کے کردار سے، اس کا دل کیسا ہے اس بات سے،
تو اگر ان کا نقطۂ نظر ہم سے فرق بھی ہوگا تو عاجزی میں بھی اور محبت میں بھی ہم انہیں سنیں گے بھی، ان کی بات کو قبول بھی کریں گے، اور پھر کتنی بھی سخت بات کیوں نہ ہو ہم اس کو لاگو کرنے میں اپنی زندگی سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں ہماری ترقی ہی پنہا ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اگلے سلسلے کی جانب چلتے ہیں جو کہ سلسلہ آپ بیتی ہے، اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی کو۔ میرا نام تیمری مینول ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک آپ بیتی بتانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کی آپ بیتی کچھ ایسی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی جس کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا، کیونکہ ہم ساتھ پڑھتے تھے، ہم بچپن سے ساتھ پڑھے تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سفر کرنا، سب کچھ ہم ساتھ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم نے میٹرک ساتھ مکمل کی، ہم نے اپنی ایف ایس سی ساتھ مکمل کی، اور ایف ایس سی کے بعد ایک زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے کس چیز کا چناؤ کرنا ہے، آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے، آپ نے کیا بننا ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو اس کی اور میری زندگی کے رخ بدل رہے تھے، وہ کچھ اور بننا چاہتی تھی اور میرے گھر والے مجھے کچھ اور بنانا چاہتے تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں نرسنگ کروانی ہے، اس کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نرسنگ نہیں کروانی۔ نرسنگ کیوں نہیں کروانی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے کہ اس کو نرسنگ میں داخلہ مل سکتا، اور میرے نمبر بہت زیادہ اچھے تھے کہ مجھے آسانی سے نرسنگ میں داخلہ مل سکتا تھا۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہماری بچی کے اتنے اچھے نمبر نہیں ہیں تو یہ نہیں نرسنگ کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نرسنگ نہیں کر سکتی تو چلو تم یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، تم زیادہ ہائر ایجوکیشن کی طرف چلی جاؤ۔ لیکن میرے ماں باپ کو پتا تھا کہ میری بچی قابل ہے، وہ کر سکتی ہے۔ تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر سکتی نرسنگ اور میں جو ہوں کر سکتی ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ میں الگ نہیں ہونا چاہتی تم سے۔ وہ بھی کہتی کہ میں بھی نہیں تم سے الگ ہونا چاہتی، ہم اسکول ساتھ جاتے رہے ہیں، ہم کالج ساتھ جاتے رہے ہیں، 12 سال ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں، تو اب زندگی کا اہم فیصلہ ہم کیسے الگ الگ لے سکتے ہیں۔ تو میرے ماں باپ نے مجھے بڑا سمجھایا کہ بیٹا تم نرسنگ کرو، تم قابل ہو، شروع سے تم میڈیکل میں جانا چاہتی ہو، تمہارا شوق ہے، تم کیوں نہیں جا رہی۔ تو لیکن میں اندر ہی اندر اپنی دوست کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے جانا تھا، تو میں نے اپنی ماما کہا ماما میں نے بھی یونیورسٹی دیکھنی ہے، میں اس کے ساتھ جانے لگی ہوں۔ تو میں بھی اپنے ڈاکومنٹس لے گئی، گھر والوں کو تو نہیں میں نے بتایا کہ میں اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے ایسے ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا اور اس کے ساتھ اپلائی کر دیا۔ جب یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہوا تو اس ٹیسٹ میں بھی میرے اس سے زیادہ نمبر، اور وہ اس ٹیسٹ میں بھی نہیں پاس ہوئی۔ تو پھر اس نے پھر سیکنڈ ٹیسٹ دیا، سیکنڈ ٹیسٹ میں وہ پاس ہوگی۔ تو مجھے کہتی دیکھ تو پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہے، تو اتنی قابل ہے، تو یونیورسٹی میں آ، تو پڑھ۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ماما میں تو نہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں 1 سال 2 سال بعد جب کبھی نرسنگ کے گورنمنٹ اداروں میں کھلیں گے ایڈمیشن میں تب لے لوں گی، آپ مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دو، میں تب تک یونیورسٹی جاتی ہوں، تھوڑا پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں، میرا وقت نہیں ضائع ہوگا۔ میرے گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ یونیورسٹی، بہت ضد تم کر رہی ہو۔ تو میں نے اپنی دوست کی باتوں میں، اس نے مجھے بڑا کہا رہنے دو، نرسنگ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پڑھتے ہیں، کیا فائدے ہیں اس کے، اس طرف اتنے فائدے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اس بات کو بالکل بھی اس ٹائم اہمیت نہیں دی، میں اس کے ساتھ چلے گی یونیورسٹی۔ اور جب میں یونیورسٹی چلے گی 6 ماہ گزر گئے، 1 سیمیسٹر ہو گیا، میرے گھر والوں نے کہا بیٹا گورنمنٹ کے ادارے نہیں کھل رہے، تم رہنے دو، تم پرائیویٹ لے لو، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہم تمہیں پرائیویٹ پڑھا دیں گے۔ میں نے ماما کو کہا آپ مجھے پڑھنے دیں، جیسے ہی کھل جائیں گے نرسنگ کے ادارے میں نرسنگ کرنے چلی جاؤں گی، میں بن جاؤں گی نرس، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں۔ ماما نے کہا بیٹا تم اپنا وقت کیوں یونیورسٹی کا ضائع کر رہی ہو، فیسیں بھی تم ادھر دے جا رہی ہو، اپنا وقت بھی، اپنی عمر بھی تم ضائع کری جا رہی ہو، عمر ہوتی ہے پڑھنے کی، کچھ بننے کی، تم رہنے دو وہاں پر، اگر گورنمنٹ میں نہیں ایڈمیشن نرسنگ کے اوپن ہو رہے تو تم چلی جاؤ پرائیویٹ میں کر لو۔ میں نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی، میں اس کے ساتھ ایسے جاتی رہی، اور اب میں نے یونیورسٹی کی تعلیم کو مکمل تو کر لیا، لیکن ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا، اس کے متعلقہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے جو چیز میں نے پڑھی۔ اور اگر میں اس کے برعکس آج نرسنگ کو دیکھوں تو ہر جگہ اس کی جاب ہے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے ادارے میں۔ تو آج بھی جب میں اس بات کو سوچتی ہوں تو میں بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ میں اگر اس وقت اپنے ماں باپ کی بات مانتی، اپنی دوست کے پیچھے نہ لگتی، تو آج زندگی میں
میں اور مزید کامیاب ہوتی اور یہ پریشانیاں جو میں آج فیس کر رہی ہوں میں نہ کرتی۔ سامعین، کیا ہی خوب آپ بیتی تھی آج کی، اور یہ بات میں سوچ رہی تھی کہ ہم مزاج لوگوں پر اندھا اعتبار اس قدر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات کے سبب سے، ان کے فیصلے کے سبب سے اپنی زندگی تباہ کر لیں، اور پھر جو شخص ہم سے نقطہ نظر فرق رکھتا ہے اس سے ہمیں اتنا بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو درست بات ہے وہ بھی ہمیں غلط معلوم ہو۔ سامعین، پروگرام راہ زندگی ابھی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو، لیکن اس سے پہلے آئیے جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کی حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے پیار، آپ کی محبت، آپ کی وفاداری کے لیے۔ خداوند پاک خدا، آپ سے التجا کرتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے۔ خداوند انہیں برکت عطا کیجیے، انہیں ترقی عطا کیجیے، خوشی اور شادمانی سے ان کے دلوں کو بھر دیجیے، اور خداوند پاک خدا ہمیں فضل عطا کیجیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچان سکیں، ان کی باتوں کو قبول کر سکیں، ان سے محبت رکھ سکیں۔ خداوند پاک خدا، ان سامعین کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے دعا کرتی ہوں، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کیجیے، بے روزگاروں کے لیے اچھے روزگار کا انتظام کیجیے، اور خداوند ان کی ہر ایک ضرورت کو اپنے الہی خزانے سے پورا کیجیے۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا بے حد خیال رکھیے، سدا خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔